نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس پر سورج طلوع ہو کر چمکے جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے زمین پر اتارے گئے اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی۔ جمعے کی فرضیت اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے اہل ایمان، جب جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر، خطبہ اور نماز کی طرف دوڑو اور اس وقت کاروبار چھوڑ دو۔ اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا بیان، اللہ کا ارشاد، اور کتنی سخت وعید کہ اللہ نے کہا جب تم اذان سنو تو اللہ کے ذکر کے لیے دوڑو اور کاروبار بند کر دو۔ آج آپ دیکھیں، جمعے کے دن، جمعے کے ٹائم لوگوں کی دکانیں کھلی اور بے انتہا رش۔ کیا ان کے کانوں تک یہ آواز نہیں پہنچی کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ لپکو میری طرف؟ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سستی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دے، 3 جمعے ادا نہ کرے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافل ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں، ہر شخص آپ کو خدا کے ذکر سے، خدا کی یاد سے، یہاں تک کہ خدا کے خوف سے بھی غافل نظر آتا ہے۔ خشیت الہی ہم لوگوں کے دلوں سے نکل گئی، جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل و رسوا ہو گئے۔ جب اللہ کا خوف دل میں ہو تو ہر کام آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ انسان جھوٹ بولنے سے پہلے سوچتا ہے اللہ نے لعنت دی ہے، انسان جمعہ چھوڑنے سے پہلے سوچتا ہے اللہ مہر لگا دے گا، دل سیاہ ہو جائیں گے، لیکن نہیں، ہم غافل ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کو پیٹھ دکھا دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ ان لوگوں کے گھروں کو جو بلا عذر جمعہ سے پیچھے رہیں، آگ لگا دو۔ کیا یہ چھوٹی بات ہے عزیز سامعین؟ فرمایا کہ جو لوگ جمعہ ادا نہیں کرتے ان کے گھروں کو آگ لگا دو۔ معلوم ہوا کہ جمعے کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اس پر شدید وعید ہے، لہٰذا ہر مسلمان پر جمعہ ادا کرنا فرض ہے۔ اس میں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جب خطیب منبر پر چڑھے اور اذان ہو جائے تو سارے کاروبار حرام ہو جاتے ہیں۔ حرام کاروبار میں، حرام وقت میں برکت کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر۔ جمعے کے متفرق مسائل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اس پر جمعہ فرض ہے۔ مریض، مسافر، عورت، نابالغ لڑکا اور غلام جمعے کی فرضیت سے مستثنیٰ ہے۔ اگر چاہیں تو پڑھ لیں ورنہ ظہر کی نماز ادا کریں۔ نبی نے فرمایا، جو شخص جمعے کے روز خوب
اچھی طرح نہائے اور مسجد میں جائے، امام کے نزدیک ہو کر دل جمی خشوع خضوع سے خطبہ سنے اور کوئی لغو بات نہ کرے، تو اس کو ہر قدم پر 1 برس کے روزوں کا اور اس کی راتوں کے قیام کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ عزیز سامعین، نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کو نہائے اور جس قدر پاکی حاصل ہو سکے کرے، مونچھیں کترائے، ناخن کاٹے، زیر ناف بال مونجے اور بغلوں کے بال دور کرے، پھر تیل یا گر سے خوشبو لگائے، جمعے کے لیے مسجد کو جائے، 2 آدمیوں کے درمیان راستہ نہ بنائے، نماز پڑھے، پھر دوران خطبہ خاموش رہے، تو اس کے گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ سوچیں کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں اور وہ کتنی رحیم اور کریم ذات ہے کہ ہم لوگوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ حنین کے دن بارش ہو رہی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منادی کو حکم دیا، آج اپنی اپنی قیام گاہوں میں نماز پڑھنے کا اعلان کر دو، اور وہ جمعے کا دن تھا۔ معلوم ہوا کہ بارش کے روز جمعے کی نماز پڑھنی واجب نہیں، یعنی اگر بارش کے روز جمعہ پڑھ لیا جائے تو جائز ہے، اور بارش کے باعث اگر جمعہ چھوڑ کر ظہر پڑھ لی جائے تو جمعہ چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ نے ارشاد فرمایا، فرشتے جمعے کے دن مسجد کے دروازے پر ثواب لکھنے کے لیے ٹھہرتے ہیں اور سب سے پہلے آنے والے کا نام لکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آنے والے کا، اسی طرح نمبر سر نمبر نام لکھتے رہتے ہیں۔ جو شخص نماز جمعہ کے لیے اول وقت میں مسجد میں جاتا ہے تو اس کو ثواب بے انتہا ملتا ہے، اتنا جتنا مکے میں قربانی کے لیے اونٹ بیچنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جو بعد میں آتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا مکے میں قربانی کے لیے گائیں بیچنے والے کو ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو دمبا بیچنے والے کے برابر، اس کے بعد آنے والے کو مرغی، اور اس کے بعد آنے والے کو انڈا صدقہ کرنے والے کی مانند اجر ملتا ہے۔ پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے دفتر یعنی کہ لکھے ہوئے اوراق پلٹ دیتے ہیں اور خطبہ سننے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو مسلمان اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے بلائی کا سوال کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول فرما لے گا۔ جمعے کی قبولیت کی گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے خاتمے تک ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمتیں بانٹ رہا ہے، ہم سمیٹنے کے لائق نہیں، ہماری زبانوں میں وہ تاثیر ہی نہیں رہ گئی کہ ہم اللہ سے مانگ سکیں، لیکن وہ غفور الرحیم دلوں کے حال جانتا ہے، ہاتھ اٹھائے خالی نہیں لٹاتا۔ خدا را کم از کم اپنے دلوں پر مہر لگنے سے بچا لیجئے خود کو، اللہ کے حضور حاضر ہوئیے، جمعہ ادا کیجئے اور اللہ کو راضی کر لیجئے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، جو بھی کام کریں اس میں آپ کو ڈھیر و ڈھیر کامیابی حاصل ہو، کامیابی ہم سب کے قدم چومے، اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیٹا پورے 1 منٹ کی بنا لینا۔